کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے۔ ٹھیک ہے تمہارا تہوار تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں، نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے، نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پہ مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے، تم اپنا تہوار کرو، ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں۔ اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے، جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے، جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ انسانیت کی مثال قائم کرو، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ، اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ انسانیت جتنی ہو، مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تہواروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے، اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ہمیں آدھا ادھورا نہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے۔ جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب ہم کسی سے ملیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہوں اور خیریت پوچھ رہے ہوں تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ۔ جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چل رہے ہوں یا چھت پہ چل رہے ہوں، سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہوں، تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہوں یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہو نیچے اتر رہا ہو، یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہوں، تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہوں تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہوں ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکل
بولنا چاہیے الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا۔ مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے، مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام لیا جائے، ماں باپ سے ملیں تو اللہ کا نام لیا جائے، گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں، اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں، اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو۔ جب بستر پہ سونے جائیں تو دعا پڑھیں اللہم باسمک اموت واحیا، ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو 10 بار سبحان، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رات بھر۔ تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے۔ کوئی گناہ کے قریب ہم پہنچ گئے، اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں، تب ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل، ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں، ہماری باڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں، لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں، اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے۔ اور اسلام کے اندر ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں، اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں۔ مثال دے رہا ہوں، ذرا سوچیے، پانی کا ایک گلاس ہے، جگ ہے ہمارے پاس، لوٹا پانی کا ایک جگ ہے، اور ایک پتھر ہے ہمارے ہاتھ میں۔ اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا اور رکھ دیا، 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا۔ آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں۔ پانی میں آپ نے ایک پتھر ڈالا، 2 دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو بھی قبول نہیں کیا۔ جب تک ڈلا تھا، جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا۔ ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق۔ جرجیت صاحب کے پاس پانی کا ایک جگ ہے۔ آپ کے ہاں زردہ بنتا ہے؟ زردہ، ارے وہ میٹھا چاول ہوتا ہے، ادھر نہیں بنتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں بنتا ہے۔ تو اس میں کھانے والا رنگ ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں کھانے والا رنگ تو بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہوگا، جلیبی میں ڈالا جاتا ہے، پلاؤ میں بھی ڈالا جاتا ہے رنگ۔ آپ جائیے اور 2 روپے کا 5 روپے کا کھانے والا رنگ کسی دکان سے لے آئیے، اور وہ کھانے والا رنگ پانی کے اس جگ میں ڈال دیجئے۔ 2 دن آپ انتظار آپ کو نہیں کرنا ہے، 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا، جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا۔ اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے، ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے، اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے، نہیں ہوگا۔ اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے، نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا ہے۔ دونوں ایسے گھل گئے ہیں، ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا، یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق۔ جب ہم اسلام میں آ گئے، مسلمان بن گئے، تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام۔ علماء سے مختلف موضوعات پر، مختلف عناوین پر سیر حاصل گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اچھی نصیحتیں ہمیں اور آپ کو کی گئیں، قرآن و سنت کی باتیں ہوئیں۔
ضرورت ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جتنے شوق کے ساتھ ہم سننے آئے ہیں اس سے زیادہ شوق کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ اگر عمل نہیں ہے تو ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا یہاں سننا، ہمارا رات بھر جاگنا، یہ سب برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں عمل کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار ایمان اور عمل صالح کی تاکید کرتا ہے۔ آپ پڑھیے قرآن میں بہت سی جگہوں پر یہی کہا گیا، ایمان اپنے اندر پیدا کرو اور عمل صالح کرو۔ سورہ 3 پڑھیں، اس میں بھی کہا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ سورہ عصر پڑھیے، اس میں بھی کہا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ادھر بھی وہی چیز کہی گئی، ایمان اور عمل صالح۔ غرض یہ ہے کہ اگر عمل نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ قرآن کریم کی بہت ہی چھوٹی سی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت بھی پوری نہیں پڑھی ہے بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آج اسی ٹکڑے پر میرا خطاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ دیکھا جائے تو بظاہر بہت چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے یہ۔ اے بھیا اب حد ہو گئی ہے، میں سب گرا دوں گا ایک طرف سے۔ اب بیٹھ جاؤ، آدھے گھنٹے سے تم لوگوں کے موبائل سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ابھی کمیٹی کے ذمہ دار کو بول کے ہم سب ہٹوا دیں گے۔ بہت چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن پورا اسلام اسی کے اندر سمایا ہوا ہے۔ پورے قرآن کریم کی تعلیمات کا ایسنس اور اس کا نچوڑ ہے قرآن کی اس آیت کے اندر، خلاصہ ہے۔ اے ایمانوں والو، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا اسلام لے آؤ، یہ کہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا معنی سلامتی کا ہے، امن و امان کا ہے، اور یہاں سلم کہا گیا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور ایک معنی اس کا یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، تم امن و امان اور سلامتی کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم اس بات پر غور کریں، کیا ہم اسلام کے اندر پورے داخل ہیں؟ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے غلط کام جو ہم کر رہے ہیں ہمیں ان کاموں کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ ہمیں اپنی خواہشات نفس کی جو ہم پیروی کر رہے ہیں، اپنی منمانیاں جو چلا رہے ہیں ہر کام میں، ہمیں اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام لانے کے بعد آدمی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ اسلام لانے والے کو عربی زبان میں مسلم کہا جاتا ہے، اور عرب کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو، اور اونٹ اپنی مرضی سے نہ چلتا ہو، نہ بیٹھتا ہو، نہ اٹھتا ہو، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، بلکہ اس کا مالک جب نکیل پکڑ کے اونٹ کو اٹھائے تو وہ اٹھے، اس کا مالک جب اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر اونٹ کو بٹھائے تو وہ بیٹھے، اونٹ کا مالک جب نکیل پکڑ کے اس کو لے کر چلے تو وہ چلے، جب اس کو کھلائے تو کھائے، جب اس کو پلائے تو پیے، اور جب اس کو سونے کے لیے چھوڑ دے تب وہ سوئے۔ یعنی اونٹ جس کی نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، ایسے اونٹ کو عرب کہتے ہیں ھذا الجمل المسلم، یہ مسلم اونٹ ہے، یہ فرما بردار اونٹ ہے۔ ہماری ناک میں بھی ایک نکیل پڑی ہوئی ہے، ایک رسی پڑی ہوئی ہے قرآن و حدیث کی، اور اس کی ڈور محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں پی سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جو من میں آئے وہ ہم کھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم جو پینا چاہیں وہ پئیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ مسلم ہیں، آپ کو وہی کھانا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو وہی پینا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو وہیں جانا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو وہیں سونا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو اسی عورت کے ساتھ اپنی خواہشات نفسانی پوری کرنا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے، آپ کو کاروبار وہی کرنا ہے جس کی اجازت آپ کا مالک آپ کو دیتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، اور ہر کام اگر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو مسلم نہیں ہیں۔ بہت شارٹ میں ایک جملہ کہہ دیا ہے۔ اگر آپ اپنا مالک کسی کو سمجھتے ہیں اور اس کی بات مان رہے ہیں تو مسلم ہیں، اور اگر آپ ہر کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور آپ پر آپ کی مالک کی کا پاور نہیں چلتا ہے تو ہم مسلم نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام لانے کے بعد یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کام کو کرنے میں فائدہ کیا ہے، یا اس کام کو ہم نہ کریں تو نقصان کیا ہے۔ اسلام نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، وہ ہمیں کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ ہمیں جس کام سے روکا اس سے رکنا ہے، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو۔ مثلا اسلام نے کہا یہ کام کرو، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کام میں ہمارا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، چلو ہم نہیں کرتے ہیں، اس میں نقصان کیا ہے؟ جب ہمارا فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں، تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ قانون جو اللہ نے بنا دیا ہے، چاہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عمل کرنا ہے، اس قانون کو توڑنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک نیم آپ جانتے ہیں نا، بڑے بڑے شہروں میں آپ جائیے تو لائٹیں لگی ہوئی ہیں چوراہوں پر، گرین لائٹ، ریڈ لائٹ۔ ریڈ سگنل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو روک دیجئے، آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اور جب گرین سگنل ہوا، لائٹ جل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ گاڑی کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر ریڈ سگنل کو آپ نے توڑ دیا، ہمارے لکھنؤ وغیرہ میں تو یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ پولیس کھڑی نہیں ہے اور ساری گاڑیوں کو آن لائن جوڑ دیا گیا ہے، آپ کے آدھار کارڈ سے اس کا لنک جوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے اگر
ریڈ لائن میں، ریڈ سگنل میں اگر آپ نے کراس کر دیا تو کراس کرتے ہی آپ کے موبائل میں میسج آ جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ، اتنا جرمانہ کٹ گیا ہے۔ گاڑیوں کو جوڑ دیا ہے لکھنؤ وغیرہ میں، دلی وغیرہ میں، بڑے بڑے شہروں میں گاڑیوں کو آدھار کارڈ اور آدھار کارڈ کو بینک سے جوڑ کر یہ لنک جوڑ دیا ہے۔ اب پولیس آپ کو جرمانہ نہیں لے گی، پولیس روڈ پہ کھڑی بھی نہیں ہے، چالان نہیں کاٹے گی۔ ریڈ سگنل ہے، آپ گاڑی روکیے۔ اگر آپ نے سوچا کوئی ہے ہی نہیں، پولیس نے دھاڑ سے آپ نے آگے بڑھایا، جیسے ہی بڑھایا آپ کا چالان کٹ گیا، آپ کے بینک سے اتنا جرمانہ کٹ گیا، آپ کے اکاؤنٹ سے اتنا پیسہ ختم ہو گیا۔ ریڈ سگنل کا مطلب گاڑی روکیے، گرین سگنل کا مطلب گاڑی کو آگے بڑھائیے۔ جرجیت صاحب گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک ریڈ سگنل ہے، گاڑی روک دی، لیکن اب جرجیت صاحب کی عقل کہہ رہی ہے گاڑی روکنے میں فائدہ کیا ہے؟ گاڑی روکنے کے لیے تو قانون اس وقت بنتا ہے جب آگے سے گاڑی آ رہی ہو، دائیں سے بھی آ رہی ہو، بائیں سے بھی آ رہی ہو۔ اسی لیے نیم بنائے گئے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ لیکن جرجیت صاحب دیکھ رہے ہیں ریڈ لائٹ ہے، لیکن سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو اب گاڑی کو ریڈ سگنل پر روکنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہی نہیں ہے، چلو ہم گاڑی کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے جرجیت صاحب گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، جرجیت صاحب کا چالان کٹ جاتا ہے، یا پولیس وہاں کھڑی ہے فوراً پکڑ لیتی ہے اور ہمارا چالان کاٹ دیتی ہے۔ اب آپ چاہے جتنا کہیے صاحب کوئی گاڑی نہیں آ رہی تھی، میں نے آگے بڑھا دی، نہیں، گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن گورنمنٹ نے ایک نیم بنایا ہے، ٹریفک کا ایک قانون ہے کہ ریڈ سگنل پر آپ کو گاڑی روکنا ہے تو روکنا ہے، چاہے سامنے سے کوئی گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمارا نقصان ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لیکن ہمیں قانون کو فالو کرنا ہے۔ یہی نیم ہے اسلام کا، ایک قانون بنا دیا ہے، اب چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا نہ ہو، ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے، ہمیں اس قانون پر چلنا ہے، ہمیں اس قانون کو پورا کرنا ہے۔ سر میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن قرآن کا قانون یہ ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوا اور بتوں کے تھان، آستانوں کے تھان اور فال کے تیر، یہ سب کی سب حرام ہے۔ ایک قانون بنا دیا کہ شراب حرام ہے۔ اب آپ کہہ لیجئے کہ صاحب ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے، ٹینشن بہت زیادہ، اس لیے تھوڑی سی شراب پی لیتے ہیں، اس میں ہمیں فائدہ ہے کہ ہمیں نیند آ جائے گی۔ ہمیں اس قانون کو ماننا ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قدامہ ابن مظعون نے بخاری شریف کے اندر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بیماری کی حالت میں وہ بستر سے بھی اٹھتے نہیں تھے۔ کبھی جب طبیعت ٹھیک ہوتی تھی تو لاٹھی لے کر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کو شدید درد ہوا، اس بزرگ صحابی کو اتنا درد ہوا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے، تو ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو شراب کی تھوڑی سی مقدار ان کو دے دی۔ اے قدامہ، یہ تھوڑی سی شراب پی لیجیے، آپ کے ساتھ مجبوری ہے، درد سے آپ کراہ رہے ہیں، بے چین ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، اور اس وقت ہم آپ کو کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کے پاس بھی لے کر نہیں جا سکتے ہیں، رات کافی ہو چکی ہے۔ تو قدامہ ابن مظعون نے یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑی سی شراب پی لیں، اس میں حرجی کیا ہے، انہوں نے 2-4 گھونٹ شراب کی اس لیے پی لیے تاکہ درد کا اثر ختم ہو جائے اور مجھے نیند آ جائے۔ جیسے ہم لوگوں کو جب درد ہوتا ہے تو نیند کی 1-2 ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، انہوں نے بھی شراب کے چند گھونٹ پی لیے۔ یہ خبر صبح ہوتے ہوتے حضرت ابو ہریرہ کو مل گئی،
اور ابو ہریرہ کے ذریعے خبر دھیرے دھیرے حضرت عمر فاروق کے پاس چلی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے قدامہ ابن مظعون کو دوسرے دن بلایا اور پوچھا کیا تم نے شراب پی تھی؟ انہوں نے اقرار کیا کہ سر میں درد، پیروں میں درد، ہاتھ میں درد، شدت درد جب بڑھ گیا اور مجھے رات میں بہت زیادہ بے چینی ہونے لگی تو میں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی تاکہ سکون مل جائے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مجبوری میں بھی اللہ کے رسول نے شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہے، بیماری میں بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کی پینے کی کوئی اجازت نہیں ملتی ہے، لہٰذا تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، تمہیں 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ سارے صحابہ کی میٹنگ ہوتی ہے، صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین، بزرگ صحابی ہیں، مسئلہ معلوم نہیں تھا، مجبوری میں شراب پی لی ہے، چھوڑ دیجئے، کمزوری ہے ان کی اوپر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث یا ایسا واقعہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی مجبور نے مجبوری میں شراب پی ہو اور اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا ہو، میں نے چھوڑ دوں گا، لیکن کسی کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے صحابہ کی تو اس میں یہ طے ہوتا ہے امیر المومنین کوڑے ان کو لگا لیجئے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن 2-4-5 دن کی چھوٹ دے دیجئے، مہلت دے دیجئے تاکہ یہ طبیعت ان کی خراب ہے یہ صحیح ہو جائیں، ہاتھوں پیروں میں درد ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہے، تھوڑی سی طاقت آئے گی تب آپ ان کو کوڑے مار لینا، 1 ہفتے کا مہلت دے دو، 1 ہفتے کا ٹائم دے دو۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر 1 ہفتے سے پہلے میرا ہی انتقال ہو گیا اور میں اس دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن جب اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے سامنے ایک مجرم آ گیا تھا پھر تم نے اس کو سزا کیوں نہیں دی، اس کو 40 کوڑے کیوں نہیں لگائے، جبکہ مجرم نے اپنے جرم کو قبول کر لیا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں، ان کو آج ہی کوڑے لگائے جائیں گے۔ بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر لکھا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ پھر قدامہ ابن مظعون اس بوڑھے صحابی کو حضرت عمر فاروق نے 40 کوڑے پڑوائے اور 40 کوڑے ان کو جب مارے گئے تو ان کو ہڈیوں میں اتنا سخت چوٹ لگ چکی تھی ان 40 کوڑے کھانے کے بعد، پھر وہ 1 سال 2 سال تک بستر ہی پہ پڑے رہے، پھر وہ اٹھنے کے لائق نہیں رہے، وہ 40 کوڑے کھانے کے بعد وہ پیشاب